حضرت ابو سعید ابو الخیر آپ بیان فرماتے ہیں کہ تا نیست نہ گردی ہستت نہ دہند، جب تک تو اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں، اپنی خودی کو ختم نہیں کرے گا، تیرے اوپر ہستی کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ کہ جب تک تو اپنے آپ کی نفی نہیں کرے گا، کہ بات بات پہ تو کہتا ہے کہ میری بھی کچھ عزت نفس ہے جی، میری بھی عزت کا کچھ خیال کریں، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے کی ساری عزت اللہ کی ہے، ساری کی ساری عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری عزت اس وقت ہوگی جب تو اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت اس وقت ہی ممکن ہے جب تک کہ تو مخلوق کی عزت نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے بندوں کی عزت نہیں کرتا، ان کی تو عزت کرے گا، تیری خود بخود عزت اللہ رب العزت کروائے گا۔ ای مرتبہ با ہمت پستت نہ دہند، یہ مرتبہ تجھ جیسے پست ہمت والے کو میسر نہیں آتا کہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کی اتنی عزت کی ہے، بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پست ہمت والے کا کام نہیں ہے، ہمت اور حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ رومی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام وہ اس لیے تشریف فرما ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے والے ہیں، وہ جو بھی حکم دیتا ہے کہ یہ بیج ریت میں ڈالنا ہے وہ ریت میں ڈالتے ہیں، آگے اگانا اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی اور کوئی بندہ بھی آپ کے پیچھے اسلام لانے کو تیار نہ ہوا۔ رومی فرماتے ہیں کہ ہمت اور حوصلہ نوح علیہ السلام والا ہونا چاہیے کہ جب بھی تم اس کام پہ کار بند ہو جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، میرے ذمہ یہ کام کرنا ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، آگے کوئی بندہ آئے یا نہ آئے یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے۔ اس کی واضح مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اس وقت وہاں پہ پانی نہیں تھا پینے کے لیے، وہاں پہ چھاؤں نہیں تھی، آج وہاں پہ ساری نعمتیں ہیں، آپ نے بنیاد رکھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ اپنی جناب میں قبول فرما، یہاں پہ لوگوں کو بھیج، قیامت تک لوگ آ رہے ہیں، اور وہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی ہے کہ جوک در جوک ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنی ہستی کو مٹا اور ہمت اور حوصلہ نوح علیہ السلام والا رکھ کہ 900 سال گزر گئے ہیں پھر بھی تو جوان ہے، کہ کوئی بندہ نہیں آ رہا، پھر کیا ہوا، باری تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ ضرور آئے گا۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ یہ سارے کے سارے لوگ منافق ہیں، پھر بھی میرا کام یہ ہے کہ میں نے ان کو توحید سنانی ہے، یہ چاہے سنیں یا نہ سنیں، اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے کہ وہ ان کے دل موم کر کے ان کے دل میں راسخ فرمائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں مثال دے کے چو شمع قرار سوختن تنہ دہی، جو شمع کی طرح جب تک تو جلنے کا وعدہ نہیں کرے گا، کہ جس طرح پروانہ جلنے کا وعدہ کر بیٹھا ہے کہ روشنی آئے گی، اس نے آ کے جلنا ہے، اپنے پر اتارنے ہیں اور ختم ہو جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی اس کی ذات کے لیے جلنے کا وعدہ کر لے کہ باری تعالیٰ جب تیرا حکم آئے گا میں سامنے تیرے کھڑا ہوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اس خالق حقیقی کے دروازے کے سامنے اپنے ہتھیار لے کے بیٹھا رہا کر، جیسے حکم آئے فوراً حاضر ہو جا، جیسے حکم آئے فوراً حاضر ہو جا، اور تیرے ہتھیار تیرے پاس ہونے چاہیے، ہم وقت تیار رہ، اور مزدوری لینے میں جلدی نہ کر، وہ اپنی مرضی سے تجھے ایسے انعام و اکرام عطا فرمائے گا کہ تو مالا مال ہو جائے گا۔ لیکن 2 چیزیں ضروری ہیں کہ ہر وقت تو بھی تیار ہو، تیرے ہتھیار بھی تیار ہو، اور تو اس کے دروازے پہ بیٹھا ہو۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں ہے۔ جو ایک بندہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کا انتظار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ بھی مہربانی فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر لمحہ ہر لحظہ دل کے اندر اس کی ملاقات کا خیال اور اس کی یاد رہنی چاہیے۔ باقی تو دنیا میں جہاں بھی پھرتا رہے وہ تیرے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم ہے اور تجھے وہ ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تو جلنے کا وعدہ نہیں کرتا تب تک وہ تیرے ہاتھ میں شمع نہیں دے گا۔
क्षमा उस वक्त देगा जब तक तू जलने का वादा कर लेगा। इसी तरह से तेरे ऊपर वो मेहरबानी तब करेगा जब तू अपना आप बेच के उसके सामने सरेंडर कर देगा कि बारी ताला अब सिर्फ और सिर्फ तू है और तेरी जात है। वो तेरे साथ मेहरबानी वाला मामला शुरू कर देगा और फिर वो करता चला